ابو القاسم فضل الحق شیر بنگلہ نے 26 اکتوبر 1873 کو بکر گنج بنگال میں ایک کامیاب وکیل محمد واجد کے یہاں آنکھ کھولی۔ کلکتہ کے یونیورسٹی لاء کالج سے قانون کی ڈگری حاصل کی۔ کچھ عرصے سرکاری ملازمت کرنے کے بعد 1912 میں وکالت کو بطور پیشہ اپنایا۔ فضل الحق اس آل انڈیا محمدن ایجوکیشنل کانفرنس میں موجود تھے جو سر خواجہ سلیم اللہ نے ڈھاکہ میں بلائی تھی اور جہاں آل انڈیا مسلم لیگ بنانے کا فیصلہ ہوا تھا۔ بنگال کی صوبائی مسلم لیگ بنی تو فضل الحق اس کے سیکرٹری بنے اور 1913 میں پہلی بار بنگال قانون ساز کونسل کے رکن منتخب ہوئے۔ 1916 میں انہیں آل انڈیا مسلم لیگ کا صدر منتخب کیا گیا اور اس عہدے پر وہ 1921 تک موجود رہے۔ فضل الحق کو یہ اعزاز حاصل ہے کہ وہ واحد سیاستدان تھے جو بیک وقت مسلم لیگ کے صدر اور انڈین نیشنل کانگریس کے سیکرٹری جنرل رہے۔ ان کے سیاسی قد کاٹ کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ 1919 سے 1920 تک کانگریس کے صدر رہنے والے موتی لال نہرو کے بیٹے اور ہندوستان کے پہلے وزیر اعظم جواہر لال نہرو 1918 سے 1919 تک فضل الحق کے پولیٹیکل سیکرٹری رہے۔ قائد اعظم محمد علی جناح کی طرح فضل الحق بھی تحریک خلافت کے پرجوش مخالف تھے اور بنگال کی صوبائی مسلم لیگ میں اس دھڑے کی قیادت کرتے رہے جو اس تحریک سے فکری اختلاف رکھتی تھی۔ 1923 میں وہ بنگال کے وزیر تعلیم بھی بنے۔ 1935 میں انہوں نے آل بنگال ٹیننٹس ایسوسی ایشن کو کرشک پرجا پارٹی میں ڈھالا اور اسی ماہ سے 1937 کا الیکشن لڑا۔ انتخابات میں کانگریس نے سب سے زیادہ نشستیں جیتیں، لیکن دوسرے نمبر پر موجود مسلم لیگ اور تیسرے نمبر پر کرشک پرجا پارٹی رہیں۔ ان دونوں جماعتوں نے آزاد ممبران کو ساتھ ملا کر بنگال میں حکومت بنائی۔ انہیں قائد ایوان منتخب کیا گیا اور یوں فضل الحق بنگال کے پہلے منتخب وزیر اعظم بنے۔ 1940 میں قائد اعظم محمد علی جناح نے قرارداد لاہور، جسے بعد میں قرارداد پاکستان کا نام دیا گیا، بھی فضل الحق سے ہی پیش کروائی۔ پاکستان بننے کے بعد فضل الحق نے ڈھاکہ میں سکونت اختیار کی اور مشرقی پاکستان کے پہلے ایڈوکیٹ جنرل بنے۔ 1954 کے انتخابات ہوئے تو مولوی فضل الحق کی کرشک سرامک پارٹی اور دیگر اپوزیشن جماعتوں نے مل کر جگتو فرنٹ کے تحت یہ الیکشن لڑا اور بنگال کی 310 میں سے 301 نشستیں جیت لی۔ بنگال مسلم لیگ کے بڑے بڑے برج الٹ گئے۔ مشرقی پاکستان کے 6 برس تک وزیر اعلیٰ رہنے والے نور الامین ایک طالب علم سے الیکشن ہارے۔ یہی وہ الیکشن تھا جس میں شیخ مجیب الرحمان پہلی مرتبہ منتخب ہو کر اسمبلی میں پہنچے۔ خود فضل الحق نے سابق گورنر جنرل اور سابق وزیر اعظم پاکستان خواجہ ناظم الدین کو ان کے حلقے میں شکست دی۔ فضل الحق بنگال کے وزیر اعلیٰ بنے، مگر یہ شکست پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کو ہضم نہ ہوئی اور صرف 2 ماہ کے بعد ایک ایسے الزام میں حکومت کو برطرف کر دیا گیا جس کا نہ کوئی سر تھا نہ پیر۔ واقعہ کچھ یوں ہے کہ وزیر اعلیٰ فضل الحق کو ایک دورے پر مغربی بنگال جانا پڑا، جہاں انہوں نے ایک تقریر کی۔ ایسے خیر سگالی دوروں پر خیر سگالی کے جذبات سے پرتقاریر ہی کی جاتی ہیں، لیکن مغربی پاکستان کے اخبارات نے اس تقریر کا بتنگڑ بنا دیا۔ جھوٹ سے بھرپور رپورٹیں لکھی گئیں اور الزام لگایا گیا کہ فضل الحق نے بنگال کی تقسیم اور پاکستان کے قیام کے خلاف تقاریر کی تھی۔ غداری کے اس الزام کو بنیاد بنا کر بنگال حکومت برطرف کر دی گئی اور اسکندر مرزا کو وزیر اعلیٰ بنا دیا گیا، لیکن وہی غدار فضل الحق حکومت برطرف ہوتے ہی قابل قبول بھی ہو گیا اور صرف 10 ماہ بعد اگست 1955 میں پاکستان کا وزیر داخلہ بنا اور 1956 میں مشرقی پاکستان کا گورنر بھی۔ تاہم 1958 کے مارشل لاء نے جہاں اس ملک سے بہت کچھ چھین لیا، وہیں فضل الحق کے سیاسی کیریئر میں بھی آخری کیل اسی مارشل لاء نے ٹھوکی۔ ان کو برطرف کر کے نظر بند کر دیا گیا۔ 4 سال بعد 27 اپریل 1962 کو ڈھاکہ میں شیر بنگلہ AK فضل الحق انتقال کر گئے۔ اپنے دیگر کئی محسنوں کی طرح قرارداد پاکستان پیش کرنے والے بنگالی لیڈر مولوی فضل الحق کو بھی پاکستان نے غدار قرار دیا۔ ان کا قصور محض اتنا تھا کہ بنگالی زبان کو اردو کے ساتھ پاکستان کی دوسری سرکاری زبان بنانے کے پرجوش حامی تھے اور کرشک سرامک پارٹی یعنی مزدور کسان پارٹی کے سربراہ کی حیثیت سے ایک بائیں بازو کے لیڈر مانے جاتے تھے۔ آج فضل الحق اپنے 2 سیاسی مخالفین حسین شہید سہروردی اور خواجہ ناظم الدین کے ساتھ ڈھاکہ میں موجود 3 رہنماؤں کے مزار میں دفن ہیں۔ سہروردی اور فضل الحق دونوں ایسے بنگالی لیڈر تھے جو مغربی اور مشرقی پاکستان کے درمیان ایک پل کی حیثیت رکھتے تھے۔ ان دونوں رہنماؤں کو غدار اور ملک دشمن قرار دیا گیا۔ 1962 میں فضل الحق اور 1963 میں سہروردی جہان فانی سے کوچ کر گئے اور چند ہی برس بعد پاکستان 2 لخت ہو گیا۔ لیکن کیا ہم نے سبق سیکھا؟ اس سوال کا جواب بھی نفی میں ہے۔ 1964 میں قائد اعظم کی بہن فاطمہ جناح کو غدار قرار دیا گیا تھا۔ نفاذ شریعت کے لیے پرامن جدوجہد کے قائل مولانا مودودی بھی غدار کہے گئے اور ملک میں سوشلسٹ انقلاب کے داعی شاعر فیض احمد فیض بھی۔
71 کے سانحے کے بعد باقی پاکستان کو اکٹھا رکھ کر 73 کا متفقہ آئین بنانے والے ذوالفقار علی بھٹو بھی غدار ٹھہرائے گئے، اور اس آئین میں اسلامی شقیں ڈلوانے والے مولانا مفتی محمود بھی۔ بلوچستان کو پاکستان میں شامل کرنے کی قرارداد پر دستخط کرنے والے بلوچ رہنما اکبر بگٹی کو بھی غدار کہا گیا، اور پختونوں کی جمہوری جدوجہد کے سرخیل خان عبدالولی خان کو بھی۔ غداروں کی اس فہرست میں کبھی حبیب جالب کا نام آیا تو کبھی احمد فراز کا۔ مسلم دنیا کی پہلی خاتون وزیر اعظم بے نظیر بھٹو پر بھی غداری کی تہمت دھری گئی۔ یہ انڈسٹری آج بھی قائم ہے۔ ہم آج بھی ملک کے مقبول رہنماؤں کو غدار قرار دیتے ہیں۔ مودی کا یار نعرہ نیا ہے مگر سوچ وہی پرانی۔ خدا ملک پاکستان کو ہر طرح کے نقصان سے محفوظ رکھے، آمین۔